بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 دسمبر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ یہ دن ان کے ہاں عید کی حیثیت رکھتا ہے اور اس دن کو عیسائیوں کا بڑا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے یا محض اندازے کے مطابق ہی ان کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے؟ دوستو، اگر 25 دسمبر کی بات کی جائے تو آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 4 صدیوں تک اس دن کے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ دن تو دور کی بات، لفظ کرسمس سے بھی کوئی واقف نہ تھا۔ پھر 3-4 صدیوں کے بعد 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 4 صدیوں تک 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ پھر 530 میں ایک راہب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کی تحقیق اور تعین کے لیے مقرر کیا۔ اس کا نام سیتھیا کائیڈونس آگزکس تھا۔ یہ ایک ایسٹرولوجر تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیاں قبل 25 دسمبر مقدس تاریخ سمجھی جاتی تھی۔ اس دن یہ مانا جاتا تھا کہ بہت سے دیوتا اس دن یعنی 25 دسمبر کو یا اس سے 1 یا 2 دن بعد میں یا پہلے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا اس دن سورج پرستوں یعنی سورج کی پوجا کرنے والے اپنا تہوار مناتے تھے، جس میں یہ خوب رنگ رلیاں منایا کرتے تھے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے راہب نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے دن کے ساتھ مقرر کیا۔ اس کا مقصد ان تمام قوموں کے اندر عیسائیت کو مقبول کرنا تھا۔ لیکن دوستو، اصل بات تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اور ان کی تاریخ پیدائش کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بلکہ سن پیدائش کے حوالے سے بھی مسیح علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی طرح پیدائش کے دن کے حوالے سے بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف کی وجہ سے عیسائیت کے مختلف فرقے مختلف دنوں میں کرسمس مناتے ہیں۔ کچھ لوگ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، کچھ 6 جنوری کو، کچھ 7 جنوری کو اور کچھ 19 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں، اور کچھ تو مناتے ہی نہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ کرسمس نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منائی، نہ ان کے حواریوں نے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 3-4 صدیوں تک کرسمس کا تصور بھی نہ تھا۔ یہ ایک بدعت ہے، یعنی دین کے اندر نئی چیز داخل کی گئی ہے، لہٰذا وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں مذہب اسلام کی، وہ دین جس نے دنیا کے ہر پہلو، ہر شعبے میں ہر شخص کی رہنمائی فرمائی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے متعلق کیا اشارہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ دوستو، اگر ان آیات کے اندر 2-3 آیتوں پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ریاست یہود کے شہر بیت لحم میں ہوئی۔ اس علاقے میں موسم گرما کے وسط یعنی جولائی اور اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ امر بھی واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کھجوریں پکنے کے مہینے یعنی جولائی اور اگست کے دنوں میں ہوئی ہے، نہ کہ 25 دسمبر کو۔ اور اگر 25 دسمبر کی بات کر بھی لیں تو ان دنوں اس شہر کے اندر سخت سردی کا موسم ہوتا ہے اور بارشوں کا مہینہ چلتا ہے، نہ کہ کھجوریں پکنے کا مہینہ۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق چند حقائق۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے حق کو جاننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، بامید دیدار۔